السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ کہانی 18 مارچ 1978 کو شروع ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے نواب محمد احمد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ یوں ملک کے سابق وزیر خارجہ، سابق صدر اور سابق وزیر اعظم نے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 1772 کی حیثیت اختیار کر لی۔ پنڈی جیل میں ایک اہم قیدی آنے والا تھا جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کوٹریوں کے کچے فرش کو کھود کر لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بنایا گیا تاکہ سرنگ کھودنے کا خدشہ نہ رہے۔ چھت توڑ کر فرار کا امکان ختم کرنے کے لیے آہنی چھت بنائی گئی تھی۔ بھٹو کے سیل میں جاسوسی کے آلات نصب تھے اور جیل کی سیکیورٹی پر فوجی جوان تعینات تھے۔ 16 مئی 1978 کی رات پنڈی جیل کی سیکیورٹی پر مامور کرنل رفیع الدین کو پیغام ملتا ہے کہ اگلی صبح 5 بجے دمیال ایئر بیس پر صوفہ سیٹ وصول کریں۔ اشارہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی سمت تھا۔ اگلی صبح جب ذوالفقار علی بھٹو ہیلی کاپٹر سے باہر آئے تو ایک صدمہ ان کا منتظر تھا۔ انہیں ایئر بیس سے جیل لے جانے کے لیے قیدیوں کی وین کا انتظام کیا گیا تھا۔ تب بھٹو نے غصے میں کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، کیا اس سے بہتر گاڑی کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا؟ شاید ذوالفقار علی بھٹو اب بھی خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے۔ 6 فروری 1979 کو پنڈی جیل کی بلند اور خاردار دیواریں عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچی۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ بھٹو کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا۔ 24 مارچ 1969 کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی پیٹیشن بھی نامنظور ہو گئی۔ اب بھٹو کو اپنے سوجے ہوئے مسوڑوں اور گرتی صحت کے ساتھ اپنے تاریک سیل میں موت کا انتظار کرنا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک طوفانی رات وہ اسٹریچر پر لیٹے پھانسی گھاٹ کی سمت جانے والے تھے۔ 3 اپریل کی صبح تھی جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسر لعالم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ وصول ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائنیں کاٹنے کے احکامات تھے۔ صرف ایک وائرلیس سیٹ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلیک ہارس کا کوڈ ورڈ کہنا تھا۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو اچانک 3 اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ گاڑی انہیں لے کر 11:15 پر جیل میں داخل ہوتی ہے۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔ ملاقات 11:30 بجے شروع ہوئی۔ بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلاخوں کے ادھر ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو موجود تھیں، بالکل خاموش، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بے نظیر بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان آہنی سلاخیں حائل تھیں۔ ملاقات 2 بجے تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بے نظیر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ انہیں جواب ملا کہ جی سر، سب ختم ہو چکا ہے، 6 بج چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی 12 فٹ لمبی 7.5 فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر پڑے گدے پر دراز ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد، سیکیورٹی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر صغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا۔ ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا، نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا، اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے، مگر کرنل رفیع سے اکیلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد انہیں ادراک ہوا کہ صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کرنل رفیع کو مخاطب کیا، رفیع یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ جواب میں افسر نے کہا کہ آخری حکم مل چکا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کس وقت، کب؟ کرنل رفیع الدین نے 7 انگلیاں اٹھائی۔ جناب 7 گھنٹے بعد۔ وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا۔ بھٹو نے اپنے جیل خادم عبد الرحمان سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے، شیو کا بندوبست کیا جائے۔
بھٹو نے 7:05 پر شیو کی۔ اس دوران وہ اپنے ساتھ برتی جانے والی ناانصافیوں اور ناروا سلوک کا شکوہ کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہ ان کی گھڑی وارڈ کے باہر کھڑے سنتری کو دے دی جائے۔ 8:15 پر انہوں نے وصیت لکھنی شروع کی، مگر ان کا ذہن منتشر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ 11:25 پر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جیل حکام آخری لمحات میں بھٹو پر طاری ہونے والی پراسرار بے ہوشی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو صاحب نے اس کی آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیل ڈاکٹر نے 3 بار ان کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بالکل خاموش اور ساکت لیٹے تھے۔ دوسری طرف جلاد تارا مسیح کو لاہور سے بذریعہ وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام غوث ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر کہ ایک میت کو غسل دینا ہے، پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹری میں دھکیل دیا گیا جہاں تارا مسیح اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دل سوز منظر تھا۔ بھٹو پر نکاحت طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا، اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دھمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے تختہ دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی مگر شان سلامت رہنی تھی۔ ہتھکڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا فنش۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی۔ بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کرنل رفیع نے SMLA سے وائرلیس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہارس کہا۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق بھی یہ پیغام سن رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ.com کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔